اچھا، ہم نے آج جو شروع کرنا ہے وہ علم ناسخ اور منسوخ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم ترین عطیہ اور نعمت ہے۔ جس انداز سے اس امت نے قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ، خاص لگاؤ، محبت اور عشق کی حد تک کا مظاہرہ کیا ہے، دنیا کی کسی قوم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآنی علوم پر بہت کام ہوا ہے اور اس کام کی بدولت بے شمار علوم و فنون سامنے آئے ہیں۔ قرآن مجید کا اگر فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، معارف و مطالب سمجھنا چاہتے ہیں، تو چند بنیادی علوم ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہو جاتی ہے۔ اور ان میں آپ سمجھ لیں کہ علوم قرآن ہیں، اصول تفسیر ہیں، یا علم تجوید و قرات ہے، علم اسباب نزول ہے، ناسخ و منسوخ ہے، نظم قرآن ہے، مکی و مدنی صورتوں کی معرفت ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، ہاں، علم محکم متشابہ ہے، اسی علم صرف ہے، علم نحو ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جن کو سیکھنا قرآن فہمی کے لیے ایک بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہی میں سے ایک علم علم نسخ ہے۔ جب تک ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہوگا تو بعض اوقات ایسے لگے گا کہ آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تضاد آ رہا ہے، ایک آیت میں کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسری آیت میں کچھ کہا جا رہا ہے۔ علم ناسخ اور منسوخ کا تعلق نہ صرف قرآن فہمی سے ہے بلکہ فقہ میں بھی، علم فقہ میں بھی، اصول فقہ میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ ناسخ فعل مجرد کا مصدر ہے اور اس کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ نون، سین اور خا، اور تین معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے: لکھنا، کاپی کرنا، رائٹنگ اینڈ پیسٹنگ، ہٹانا اور مٹانا، یہ معنی بھی آتا ہے نسخ کرنے کا، اور تیسرا معنی آتا ہے تبدیل کرنا۔ اگر کوئی بندہ سامنے کتاب رکھ لے، کاپی رکھ لے، یا موبائل سامنے کھول کے کوئی سائٹ بیٹھ جائے اور اس سے لکھنا شروع کر دے، اس کو بھی نسخ کہتے ہیں۔ اور اس کو کہتے ہیں، اسی لیے جو کتاب لکھتے ہیں اس کو نسخہ کہتے ہیں کہ اس کا کاپی ہے، یہ اس کا نسخہ ہے۔ ایسے ہی جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو نسخہ کہتے ہیں۔ وفی نسخت یا ہدی و رحمت للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ اعراف میں یہ ذکر کیا کہ تورات کی تختیوں میں لکھی ہوئی آیات ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نسخہ اس سے مراد لکھا ہوا، کاپی کیا ہوا، کیونکہ جو لوح محفوظ پہ تھا یہ اس کی کاپی ہے۔ اس کا معنی مٹانا بھی ہوتا ہے، جو آپ فرما رہے ہیں، جس کے لیے اگر عربی کی مثال دے دیں تو نسخت الریح آثار الدیار، ہوا نے گھروں کے آثار مٹا دیے۔ تو یہاں پہ نسخت کا معنی مٹانا ہے، جو کہ نبی صاحب فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور معنی ہے اس کا مٹا دینا، نسخت الشمس والظل، سورج نے سایہ مٹا دیا۔ اور یہ مثال جو ابھی دینے لگا ہوں آپ کو بہت اچھی لگے گی، نسخ الشیب والشباب، بڑھاپے نے جوانی مٹا دی۔ تو یاد رکھیے گا پکا پکا۔ ایسی قرآن حکیم سے اگر مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ،
بس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان شبہات کو جو شیطان نے ڈالے ہوتے ہیں. ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اپنی آیات کو محکم بناتا ہے. تو یہ ہو گیا زائل کرنا، ہٹانا اور مٹانا. اور تیسرا ایک جو معنی میں نے بتایا تھا وہ تھا تغیر و تبدیل، یعنی تبدیل کر دینا. جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ نسخ الآیت بالآیہ ازالۃ بمثل حکمیا، ایک آیت کو ہٹا کے دوسری آیت لے آنا، یعنی جو پہلا حکم تھا اس کا ازالہ کر کے ایک اور نیا حکم لے آنا. اور اصطلاح میں اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو شرعی حکم کو بعد میں آنے والی شرعی دلیل کے ذریعے سے ختم کر دینا. پہلے ایک شرعی حکم آیا تھا اور بعد میں ایک اور شرعی حکم ختم کر دیا. یہ اس کی اصطلاحی تعریف تقریباً سمجھ لیں. رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی، کسی شرعی حکم کو شرعی دلیل کے ساتھ ختم کر دینا. وہ آیت ہو قرآن کی تو آیت سے، حدیث ہو تو حدیث سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر قرآن کی آیت ہو تو اس کی ناسخ قرآن کی آیت ہی ہوتی ہے. مختلف علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں. جب آپ اس کے بارے میں لکھیں گے یا پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اصطلاحی معنی و مفہوم مختلف علماء مختلف جگہوں پر بیان کرتے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. جس آیت کو ہم مٹا دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت ہم لے آتے ہیں. تو اس سے مراد صاف ظاہر ہے کہ بندے کی مرضی سے یہ نہیں ہو رہا ہوتا. پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. خدا جب تک چاہتا ہے ایک حکم رکھتا ہے، اور جب یہ چاہتا ہے کہ بندوں کی مصلحت کے لیے اور ضرورت کے لیے یہ حکم ٹھیک، اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے تو ایک نیا حکم دے دیتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے حکم غلط ہوتا ہے، پہلا بھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. جب وہ ٹائم پیریڈ ٹھیک گزر گیا یا وہ لوگ گزر گئے، حالات گزر گئے، تو اب نیا حکم آ جاتا ہے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل آیت نمبر 101 وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر. لہذا لغوی اعتبار سے ہر چیز کی تبدیل کو نسخ کہا جاتا ہے، جبکہ اصطلاح میں نسخ سے مراد کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا. یعنی اصطلاحی شریعت میں نسخ سے مراد کسی متأخر حکم کے ذریعے متقدم یا سابقہ حکم کی تنسیخ ہے. اس طرح پرانا حکم جو ختم کیا جاتا ہے اسے منسوخ کہا جاتا ہے، اور جو نیا حکم آتا ہے اسے ناسخ کہا جاتا ہے. یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے نا؟ اچھا، بدا کے معنی ہوتے ہیں خفا کے بعد ظاہر ہونا. بدا کا ایک عقیدہ ہے، بے دال الف اور حمزہ. بدا نسخ، تخصیص اور استثناء میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بدا کے لغوی معنی ہوتے ہیں خفا کے بعد ظاہر ہونا، یعنی کسی چیز کا صحیح طور پر معلوم ہو جانا جبکہ اس سے قبل وہ چیز معلوم نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بدا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوتا اور بعد میں معلوم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں 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 اب اوہو، یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے.
تو بدا کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بدا کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے لیکن بعد میں کسی دوسری چیز کی مصلحت کے ظاہر ہونے پر وہ اسے پہلے جو ارادہ ہوتا ہے اس سے باز آ جاتا ہے، اس کو بدلنے کا حکم دے دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چیزوں کے عواقب و انجام سے بے خبر و لا علم ہے. تو یہ بدا کا جو عقیدہ ہے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے. بدا کا یہ عقیدہ اللہ کے علم محیط کے بارے میں قرآن آیات سے مصادم ہونے کی وجہ سے غلط ہے. دراصل نسخ اور بدا میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ نسخ اللہ کے علم و ارادے کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ حالات اور مصالح کی تبدیلی کی بنا پر احکام کی تبدیلی کو نسخ کہتے ہیں. مثال اس کی یہ ہے کہ حکیم صاحب نے ڈے فرسٹ جو آپ کو ٹریٹ کیا تو یقیناً آپ ایمرجنسی میں تھے اور شدت بخار سے آپ کانپ رہے تھے، اور حالات یہ تھے کہ ایک گھونٹ پانی کا آپ کے منہ میں نہیں جا رہا تھا. حکیم صاحب نے اس وقت آپ کو یا ڈاکٹر نے ڈرپ لگا دی اور اس وقت آپ کو اس حالات کے مطابق ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی آپ کی. لیکن جو ہی 1 یا 2 دن گزرتے ہیں تو جو پہلے دن انہوں نے صفحہ لکھا تھا اگلے دن ڈاکٹر نے راؤنڈ کیا تو اس صفحے کو چھوڑ دیا، پیچھے رہ گیا، وہ ہسٹری بن گیا، ایک نیا صفحہ آپ نے لکھ دیا ڈاکٹر صاحب نے. اب ڈاکٹر صاحب نے اس میں آپ کی ڈرپیں کم کر دی، آپ کو جو ان کے انجیکشن لگ رہے تھے وہ چھڑوا دیے، اور اس طرح تیسرے دن جو راؤنڈ ہوا تو آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی. تو اب ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی ان کو اب آپ نے نرم غذائیں دینی ہے. یہ بھی تیسرے دن کا جو لکھا ہوا پیج تھا یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب ہفتے کے بعد وہی ڈاکٹر جب آپ کو دیکھنے آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی صاحب گھر جاؤ، آپ تو بالکل ٹھیک ہو چکی ہو. تو ایک وہ پہلے دن کا پرچہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر کا، ایک دوسرے تیسرے، یہ سب منسوخ ہو چکے ہیں. بتائیے کیا ڈاکٹر جاہل تھا کہ ڈے فرسٹ ڈے اس نے تو کچھ اور کیا، اور ڈے لاسٹ جو تھا 7th ڈے اس دن اس نے کہا جی آپ کو تو مسئلہ ہی کچھ نہیں، یہ سب کچھ یہ دوائیں شوائیں سب چھوڑ دو. تو کیا خیال ہے ڈاکٹر کے بارے میں کہ ڈاکٹر کو انجام کا پتہ نہیں تھا؟ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا، سب کہتے نہیں ڈاکٹر بہت حاذق اور عقل مند ہے، اس نے پہلی جس حالت تھی حالات کے مطابق ٹریٹمنٹ کی. اب چونکہ حالات بدل گئے اس نے حکم بدل دیا. اللہ کے ساتھ بلا تمثیل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بیماریوں کو، بندوں کی بیماریوں کو، معاشرے اور سماج کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق علاج تجویز کرتے ہیں. جب وہ معاشرہ سدھرتا چلا جاتا ہے، حالات درست ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ جو پہلی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہٹا کر ایک نیا حکم جاری کر دیتے ہیں. اگر اسی کو آپ کہہ لیں کہ پہلا جو ہوتا ہے وہ نسخ ہو جاتا ہے اور بعد میں آنے والا وہ کیا ہوتا ہے، پہلا منسوخ ہو جاتا ہے اور بعد میں آنے والا ناسخ ہو جاتا ہے، تو یہ عین اللہ کی حکمت کے مطابق ہے. اس کا بدا کے عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے ایسا کہنے کی کوشش کہیں نہ کہیں کی ہوئی ہے. اچھا، عام کو اس کے بعض افراد کے ساتھ مخصوص کرنے کو تخصیص کہتے ہیں. تخصیص میں کسی قرینہ کا پایا جانا ضروری ہے. تخصیص اخبار میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتی، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک نسخ صرف امر و نہی میں وقوع پذیر ہوتا ہے. تخصیص اپنے عام سے مقترن یا مقدم یا متاخر ہوگی، لیکن ناسخ کا منسوخ سے مقدم یا مقترن ہونا یعنی ملا ہونا جائز نہیں، بلکہ جو ناسخ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے. تو یہ عام اور خاص والی بات بھی نہیں ہے. یعنی یہ جو ناسخ اور منسوخ ہے ایسے نہیں کہہ سکتی کہ یہ عام اور خاص والی بات ہے کہ عام میں سے کسی ایک کو خاص کر دیا جائے. اور ایسے ہی استثناء، کسی کو مستثنا کر دینا، ایکسیپشنل کیس، یہ ایکسیپشنل کیس والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ ایک کے لیے حکم وہی رہنے دیں اور دوسرے کے لیے حکم اور لے آئیں. یہ جو نسخ ہوتا ہے، ناسخ و منسوخ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک دلیل شرعی کے ساتھ پہلی دلیل کو ختم کرنا ہوتا ہے.
تو بہرحال ایک اس میں یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ متقدمین و متاخرین کے مابین نسخ کی اصطلاح میں فرق ہے، ہم اس فرق کی طرف نہیں جاتے۔ تھوڑا سا اگر آپ اس کو دیکھ لیں، متقدمین کے ہاں نسخ کا وسیع مفہوم ہے، اور ان کی اصطلاح میں عام کی تخصیص، مطلق کی تقیید، مجمل و مبہم کی تبیین و تشریح، اور شرط و استثناء پر نسخ کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ متاخرین کے نزدیک نسخ کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ وہ صرف سابقہ حکم کے بالکل ختم ہونے کو نسخ قرار دیتے ہیں، یعنی پہلا حکم بالکل ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ متقدمین کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ متقدمین سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو پہلے علماء تھے، ان کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو متاخرین علماء ہے، متاخرین جو ہوئے، ان کے یہاں منسوخ آیات کی تعداد نسبتاً بہت کم ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن حکیم میں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اس آیت میں مشرک عورتوں کا لفظ عام ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے، خواہ وہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب۔ جبکہ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور تمہارے لیے اہل کتاب میں سے جو باعفت عورتیں ہیں، جو پاکیزہ دامن عورتیں ہیں، وہ حلال ہیں۔ اس دوسری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں مشرک عورتوں سے مراد وہ مشرک عورتیں تھیں جو اہل کتاب نہ ہوں۔ اس طرح دوسری آیت نے پہلی آیت کے عام الفاظ میں تخصیص پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ ان الفاظ سے مراد مخصوص مشرک عورتیں ہیں، اور مخصوص کون سی عورتیں ہیں؟ جو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں۔ اب متقدمین پہلی آیت کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دیتے ہیں، جبکہ متاخرین جو علماء ہیں عام میں تخصیص یا مطلق میں تقیید پیدا ہو جائے اس کو نسخ نہیں کہتے، جیسے یہ والی آیت ہے، وہ اس کو نسخ مانتے ہی نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ میں سے اکثر نے ان کا نام سنا ہوگا، بر صغیر کے بلند پایا علماء میں سے اور محدثین میں سے آپ کا نام ہے۔ آپ نے العقد الجید آپ کی کتاب ہے، الانصاف آپ کی کتاب ہے، اور خاص کر جو الفوز الکبیر ہے علوم القرآن کے حوالے سے، اصول تفسیر کے حوالے سے، اس پہ ان چیزوں کا بہت زیادہ آپ نے ذکر کیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقدمین کی اگر تعریف دیکھی جائے تو اس کے مطابق تو 500 سے زائد آیات منسوخ ہو جاتی ہیں، اور شاہ صاحب کے بقول اور متاخرین دیگر علماء کے بقول یہ تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ الغرض متقدمین نسخ کا لفظ عام معنوں میں استعمال کرتے تھے، جبکہ متاخرین صرف سابقہ حکم کے بالکل ختم ہونے کو نسخ قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے متقدمین کے ہاں آیت منسوخہ کی تعداد متاخرین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا، نسخ کے جواز کے حوالے سے جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نسخ ہو سکتا ہے۔
اور یہ نسخ صرف اس وقت ہوتا ہے جب کہ نزول وحی کا زمانہ تھا. قرآن کی آیات سے بھی یہ ثابت ہے، اور یہ کوئی عیب یا نقص بھی نہیں، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ فرماتے ہیں، بعد میں اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر یا بندوں کی ضرورت کے پیش نظر اس پہلے حکم کو ختم کر کے منسوخ کر کے نیا حکم بھیج دیتے ہیں. دوسرا، ہمیشہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو نسخ ہوتا ہے وہ احکام و اوامر و نواہی میں ہوتا ہے. واقعات یا حکایات اور عقائد، ان میں نسخ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا. نسخ کس میں ہوتا ہے؟ صرف اوامر و نواہی میں، امر میں اور نہیں میں. یہ حکم یہ کام کرو اور اس سے رک جاؤ، اس کو امر اور نہیں کہتے ہیں، اس میں ہوتا ہے نسخ. لیکن ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ قصہ ہے. ایسے ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ ہے. نہ نہ واقعات اور عقائد میں نسخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ حکایات میں ہوتا ہے. اب نسخ کی مناسبت سے احکام کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں. ایسے احکام جن کا ابدی ہونا نص سے ثابت ہو جائے، ایسے احکام جن کی ابدیت دلالت النص ہو. ایک تو نص سے ثابت ہوتی ہے، ایک دلالت النص سے ثابت ہوتی ہے. ایسے احکام جن کی توقیت نص سے معلوم ہو. اب یہ ایک ابدیت تھی کہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور توقیت ہے، وقت دے دیا گیا نص میں. ایسے احکام جن کا ابدیت نص سے معلوم نہ ہو، جن کی ابدیت نص سے معلوم نہ ہو، بلکہ ان میں دونوں کا احتمال ہوتا ہے. یہ جو چوتھی قسم ہے، صرف اس میں نسخ ہو سکتا ہے. ایسے احکام جن کی ابدیت نص سے نہ معلوم ہوتی ہو، یعنی توقیت بھی نہیں ہے اور ابدیت بھی نہیں دی ہوئی، ٹھیک ہے، نہ دلالت النص سے نہ نص قطعی سے ہے. اس میں آپ کو یہ احتمال ہو سکتا ہے یہ کبھی منسوخ ہو جائے. تو ایک وہ جو پہلی میں نے آیت پیش کی تھی جواز کے لیے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، اس سے بھی جواز معلوم ہوتا ہے. امام قرطبی نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ جب کعبے کی جانب نماز میں رخ کرنے کا حکم آیا تو یہودیوں نے حسد کی وجہ سے تانا زنی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے دوستوں کو کبھی ایک حکم دیتے ہیں اور کبھی اس سے روک کر ایک اور حکم دے دیتے ہیں. تو کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن گھڑتے رہتے ہیں، اپنے پاس سے بناتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ دوسرے حصے کی تردید کرتا ہے. تو اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد میں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کے بدلے دوسری آیت بھیج دیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ وہ ہم ہیں جو بھیجتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے. اور دوسری آیت فرمائی ما ننسخ من آیہ، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں ہم اس کی جگہ پہ اس سے بہتر حکم لے کے آتے ہیں یا اس جیسا لے کے آتے ہیں. اس میں یہ تو امام فخر الدین رازی نے لکھا ہوا تھا، اپنے قرطبی نے لکھا ہوا تھا، امام رازی نے بھی اس حوالے سے بات کی ہوئی ہے.
کہ وہ اللہ اپنے بندوں کے مصالحے کے لیے ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اس بات میں ان لوگوں کی سرزنش کی گئی ہے جو کہتے تھے کہ تم اپنی طرف سے کرنے والے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نازل کردہ احکام کو بہتر جانتا ہے تو پھر یہ لوگ نسخ کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف افتراء کی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی گھڑتے ہیں کہ محمد آپ اپنے پاس سے لے کے آتے ہیں چیزیں۔ افتراء کا مطلب ہوتا ہے خود اپنے پاس سے چیزیں لے آنا۔ حقیقت میں یہ لوگ قرآن کی حقیقت کو اور نسخ و تبدیل کے فائدے کو نہیں جانتے۔ ایسی قرآن میں ایک اور آیت ہے، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور اصل کتاب تو اللہ کے پاس ہے۔ احکام میں یہود و نصارہ کے ہاں بھی نسخ کا کوئی معاملہ ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ احکام میں نسخ نہیں کرتا، کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نسخ کو احکام میں تسلیم کر لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رائے میں تبدیلی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم کو مناسب سمجھا اور بعد میں اپنی خطا کے احساس پر اسے واپس لے لیا۔ تو یہ بات سامنے رکھتے ہوئے یہودی یہ کہتے ہیں کہ احکام میں نسخ ممکن نہیں ہے اللہ کی جانب سے۔ یہودیوں کا یہ اعتراض حقائق پر مبنی نہیں، بلکہ یہ اعتراض محض اسلام دشمنی ہی ہے۔ آج کل بھی مستشرقین ان باتوں کو اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں اور اسلام، پیغمبر اسلام اور کتاب اسلام کے خلاف زہر گھولتے رہتے ہیں۔ اللہ کے احکام و شرائع میں نسخ انسانی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بالکل بھی عیب نہیں ہے، یہ عین حکمت کے مطابق ہے کہ اگر آپ کسی کو انسان ہونے کے ناطے سے مشکل حالات میں نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کے جو پیارے ہیں، آپ ان کے لیے ہر لمحہ احکام بھی تبدیل کر سکتے ہیں، آپ ان کو سہولتیں بھی دے دیتے ہیں، پہلے نہیں ہوتی اور اب بعد میں دیتے ہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کی اور اپنی مخلوق کی بہتری کے لیے ان کو ساتھ ساتھ، جب وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم مان لیا، اب امت بالغ ہو گئی عقلی اور فکری طور پر، تو ان کو ایک مزید نیا حکم دے دیا جاتا ہے۔ لہذا نسخ صرف اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ نسخ تو سابقہ شریعتوں میں موجود ہے، بلکہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ یہاں تو آیات تبدیل ہو رہی ہیں، وہاں تو پوری پوری شریعتیں تبدیل ہوتی تھی۔ تورات اور انجیل میں بے شمار آیات موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس جواز کو ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، بلکہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی جمع بین الاختین حرام ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں ہر چلتا پھرتا جانور جاندار حلال تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طلاق کی عام اجازت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عورت کے زناکار ہونے کے سوا اسے طلاق دینے کی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں تھی۔ یہ میں آپ کو تورات، زبور اور انجیل سے آیات ان کی سنا رہا ہوں۔ یہود و نصارہ کا نسخ فی الاحکام سے انکار صرف اور صرف اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔
حقائق اس کے برعکس ہیں، اور تورات و انجیل میں نسخ کی بے شمار آیات اور مثالیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں نص قرآنی سے ثابت ہے، یہ کوئی عیب نہیں بلکہ حکمت الہیہ کے عین مطابق ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ علم ناسخ و منسوخ کی فضیلت، ہم اب اس کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ایسا علم ہے جس کی معرفت ہر صاحب علم کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ فہم قرآن کا ایک بہترین اور لازمی ذریعہ ہے۔ یہ اصول تفسیر یا مبادی تفسیر میں سے ایک اہم اصول ہے، کیونکہ مکی مدنی صورتوں کے یکے بعد دیگرے آنے والے مراحل اور ادوار کے ذکر و بیان میں ایک ایسے علم کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی تاریخی ادوار پر روشنی ڈالتا ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ قرآن مجید کی کون سی سورہ یا کون سی آیا پہلے اور کون سی بعد میں نازل ہوئی۔ ان سوالات کے جواب ناسخ و منسوخ کے فہم سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ناسخ و منسوخ جو فضیلت و اہمیت اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف علماء اور مختلف مفسرین نے علوم القرآن اور تفاسیر کی کتب میں اسے فہم قرآن کا اہم ترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ زرقانی کا نام علامہ زرقانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، صاحب مناہل العرفان۔ یہ ہمارے جدید دور کے مصر کے اسلامک اسکالر ہیں اور قرآن پہ ان کی ریسرچ ہے۔ عربی میں یہ ان کی کتاب ہے، اردو میں شاید اس کا ترجمہ موجود ہو۔ بہت اچھی کتاب ہے، لکھتے ہیں کہ اسلام کے سمجھنے اور احکام کی درستگی کی جانب ہدایت کی خاطر ناسخ و منسوخ کو جاننا بے حد لازم ہے۔ خصوصاً جب جھگڑا ختم کرنے کے لیے دلیل موجود نہ ہو تو سابق کو لاحق سے اور ناسخ کو منسوخ سے الگ کرنا اور جاننا یہ ضروری ہے، اور اس لیے ہمارے سلف صالحین اس جانب خاص طور پر متوجہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی مسجد میں تشریف لائے، جامعہ مسجد کوفہ۔ تو ایک آدمی لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ایک آدمی لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا آدمی نہیں ہے جو لوگوں کو نصیحت کرے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں ہوں، مجھے پہچان لو۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کیا تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے جواب دیا جی حضور مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے ارد گرد آپ نظر نہ آئیں اور فوراً ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اور دوبارہ لوگوں کو آپ نے نصیحت نہیں کرنی۔ جس کو قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے وہ لوگوں کو کیا سمجھائے گا اور لوگوں کو کیا واعظ و نصیحت کرے گا؟ تو گویا علم کی جو بنیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کے مطابق نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ قرآن کی بنیادی علوم میں سے ناسخ و منسوخ کا علم۔ یہ بات حضرت امام ابن جوزی نے لکھی ہوئی ہے، نواسخ القرآن ان کی کتاب ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی، بہت بڑی خیر اس کو مل گئی۔ حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن پاک کے ناسخ و منسوخ، محکم متشابہ، مقدم و مؤخر اور حلال و حرام کی معرفت ہی خیر کثیر ہے۔ کسی کو یہ علوم مل جاتے ہیں تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے، محکم و متشابہ کو سمجھتا ہے، مقدم و مؤخر کو جانتا ہے کہ کون سی آیات پہلے نازل ہوئی اور کون سی آیات بعد میں نازل ہوئی، اور حلال و حرام قرآن کے سمجھتا ہے۔ فرمایا وہی تو خیر کثیر پانے والا ہے۔ دشمنان اسلام، ملحدین اور مستشرقین کا قرآن کے اعجاز و حقانیت پر دیگر اعتراضات کے ساتھ ساتھ ایک اعتراض یہ بھی ہے قرآن میں نسخ کا ذکر ہوا ہے، حالانکہ انسانوں کی تحریروں میں نسخ ہو سکتا ہے کیونکہ انسان ہونے کے ناطے اس کی رائے بدلتی رہتی ہے،
اور اس کے علم میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے، لیکن کتاب اللہ میں کمی بیشی اور تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ اس اعتراض سے قرآن کے ایجاد میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے تقدس کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ نسخ کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے ایک شرعی حکم نافذ العمل تھا، اب اس کی جگہ دوسرا شرعی حکم نافذ العمل ہوگا۔ اور اس تغیر و تبدل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پہلا شرعی حکم باطل طور پر نافذ العمل تھا، یعنی غلط تھا، جس کی اصلاح کے لیے دوسرا حکم لایا گیا۔ چنانچہ ضروری ہے کہ دشمنان اسلام کی جانب سے لگائے گئے ان اعتراضات کی روک تھام کے لیے ناسخ و منسوخ کے علم کی معرفت حاصل کی جائے، تاکہ اس سے قرآن مجید کے تقدس کو مجروح کرنے کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا کر قرآن حکیم کے اعجاز اور حقانیت کو ثابت کیا جائے۔ اچھا، نسخ کے حوالے سے ہم بات کریں، نسخ کے کچھ فوائد ہیں۔ اس میں انسانیت کے لیے آسانی ہے، اس میں انسانیت کے لیے آزمائش بھی ہے کہ اللہ بندوں کو آزماتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابعدار ہیں۔ کسی چیز کا مصلحت کی وجہ سے حکم دیا، پھر مصلحت کی وجہ سے ہی اس حکم کو ہٹا دیا۔ اب اس میں آزمائش ہے کہ نیک لوگ تو اس وقت بھی اطاعت پر کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں، لیکن بد باطن لوگ باتیں بناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا بیت اللہ کی طرف جب منہ کرنے کا حکم ہوا تو جو حضور کے صحابہ تھے انہوں نے آنن فانن نماز کے اندر ہی منہ موڑ لیے۔ شراب کیا اسے کہتے ہیں، شراب پہلے جائز تھی، بعد میں جب شراب کا حکم حرمت کا حکم آ گیا تو لوگوں نے گلیوں میں مٹکوں کے مٹکے ایسے بہا دیے کہ سیلاب آئے گلیوں میں شراب کے، یہ نالیاں بھر گئی اور گلیاں بھر گئی۔ اس کے بعد کسی کا زندگی میں ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے دوبارہ شراب کو منہ لگایا اور دیکھا ہو، تو یہ آزمائش ہے۔ نسخ میں احوال کی مناسبت کی رعایت کی جاتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں حالات کی مناسبت سے کچھ احکام نازل ہوئے، لیکن کچھ احکام اللہ کی نظر میں ہمیشہ کے لیے مناسب نہ تھے، اس لیے انہیں منسوخ کر کے ان کی جگہ نئے احکام رکھ دیے گئے۔ ایسے ہی نسخ میں تدریج و ترتیب کی حکمت ہوتی ہے کہ بالتدریج کوئی کام کرانا ہے، پہلے یہ چھوٹے سے کام کروائیں، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا۔ تو نسخ میں تقریباً یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، یہ حکمت ہوتی ہے۔ ایسے ہی دین کی تکمیل کی بات ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دین کی تکمیل کر رہے ہیں۔ حضور اکرم کا لایا ہوا دین اور شریعت مکمل ہے، سابقہ دیان کو منسوخ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت کشیدہ ہے کہ اس شریعت کا اتمام و اکمال ظاہر ہو جو انسانیت کے تمام مراحل کی انتہا تک تمام حاجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بھیج کر تمام ادیان پر مہر لگا دی اور تمام شرائع کو پورا کر کے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء تشریف لائے ان کی اکثریت انہی انبیاء پر مشتمل تھی جنہوں نے پہلے سے نازل شدہ شریعت کو بدعتوں اور تعریفات سے پاک کر کے اصلی حالت میں لوٹا دیا تھا۔ تو نسخ کے ذریعے سابقہ شریعت کی تجدید و تطہیر کر کے اسلام کی صورت میں انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات لایا گیا ہے۔ نسخ رد بدعات اور ابطال باطل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سابقہ امتوں نے آسمانی صحیفوں اور انہی شریعتوں میں بدعات اور من گھڑت چیزیں شامل کر لی تھی، خرافات کو شامل کر لیا۔ اب نسخ کے لیے یہ فوائد تھے اور کچھ شرائط بھی ہیں۔ ناسخ منسوخ میں کھلا تضاد اور واضح اختلاف ہونا چاہیے، یعنی دونوں حکموں میں حقیقی تعارض اور تضاد ہو اور دونوں کے مابین تطبیق نہ دی جا سکے۔ ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تربیت کی لحاظ سے منسوخ کے بعد نازل ہوا ہو۔ اگر تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حکم پہلے نازل ہوا تھا اور دوسرا بعد میں نازل ہوا تو پہلے حکم دوسرے حکم کے لیے منسوخ کر دیا جائے گا۔ ناسخ و موجب و عمل و علم و عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔
یعنی علم کوئی اس میں آئے ناسخ میں اور عمل کے قابل ہو. ناسخ میں عقلی دلیل کے بجائے شرعی دلیل ہونی چاہیے. ایسے ہی منسوخ کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے بلکہ منسوخ کوئی حکم ہونا چاہیے. جیسے پہلے میں نے گزارش کی تھی، جو منسوخ ہوتے ہیں وہ امر اور نواہی ہوتے ہیں. ناسخ ایسے حکم پر مشتمل ہو جس میں آسانی اور سہولت ہو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ناسخ ایسا ہونا چاہیے جو پہلی کسی مشکل کو حل کر رہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے. اب یہ تو مشکل ہو گیا، اللہ سے ڈرنے کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں بطور بحیثیت انسان؟ ہم تو اللہ کی حق عبادت کے قابل ہی نہیں ہیں. حق تقوی کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مشکل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت و حیثیت کے مطابق اللہ سے ڈرو. تو یہ ناسخ کی کچھ شرائط ہیں. پھر اس طرح ناسخ کی کچھ اقسام بھی ہیں. قرآن سے نسخ ہونا چاہیے. نسخ القرآن بالسنہ، قرآن کا نسخ سنت رسول سے. نسخ السنت بالقرآن، سنت رسول ہے کوئی حدیث ہے اور اس کا نسخ قرآن سے آ جائے. اور نسخ السنہ بالسنہ، سنت کا کوئی ناسخ ہو تو وہ سنت ہو جائے. تو یہ 4 قسمیں ہیں نسخ کی. نسخ القرآن بالقرآن کے بارے میں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کا نسخ قرآن کے ذریعے ہو سکتا ہے، کیونکہ عقلی دلائل سے اس کی تائید ہوتی ہے. اس لیے کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے درست ہے. اور نسخ القرآن بالسنہ، کیا سنت قرآن کے لیے ناسخ ہو سکتی ہے؟ جمہور ائمہ دین کی یہ رائے ہے کہ قرآن کا حکم سنت رسول سے منسوخ ہو سکتا ہے. مثلا لا وصیت لوارث کے ذریعے والدین اور اقربین کے لیے وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا. اسی طرح شادی شدہ زانی کو رجم کی سزا دی جاتی ہے اور کوڑوں کی سزا اس سے ساقط ہو گئی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رجم کی سزا دلوائی تھی، کوڑے نہیں لگائے تھے. حالانکہ قرآن نے زانی کے لیے کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے. سنت متواترہ ثبوت کے لحاظ سے قطعی ہوتی ہے اور یہ قرآن کی مانند ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو منسوخ کرنے کے حوالے سے کافی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینی اور شرعی احکام کے بارے میں کچھ بھی کہتے تھے تو وہی ہوتی تھی. قرآن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ کوئی بات بھی اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ جب بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر قرآن کے کسی حکم کو سنت متواترہ سے نسخ کرنے کی بات آئے تو پھر ہمیں چیں بجبیں نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. لہذا آپ کی گفتگو بھی وہی ہے، اعمال مبارکہ بھی وہی پر مبنی ہوتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی وہی ہے اور سنت بھی وہی ہے. اس لیے قرآن کو قرآن بھی منسوخ کر سکتا ہے اور سنت رسول بھی منسوخ کر سکتی ہے. البتہ احناف کی نزدیک سنت سے قرآن کا نسخ صرف اسی صورت میں جائز ہے جبکہ سنت کی سند متواتر ہو. خبر واحد سے قرآن کا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سند کے ضمنی ہونے کی وجہ سے
خبر واحد کا وہی ہونا ظنی، اور قرآن و سنت متواترہ کا وہی ہونا تواتر کی بنا پر قطعی ہے، تو جو ظنی خبر ہوگی اسے قطعی نص منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سنت کون سی ہونی چاہیے؟ سنت متواترہ۔ متواتر سند کون سی ہوتی ہے؟ جس کو آپ کو معلوم ہے کم از کم 70 لوگ ہر درجے میں 70 لوگ بیان کرنے والے ہیں۔ صحابہ ہیں 70-80 صحابہ بیان کر رہے ہیں، ایسی آگے 70-80 تابعین بیان کر رہے ہیں، ایسی 70-80 تبع تابعین بیان کر رہے ہیں، تاکہ کتاب میں آ جاتی ہے وہ بات، تو یہ سنت متواتر ہوتی ہے۔ ایسے ہی نسخ القرآن نسخ السنہ بالقرآن، نسخ السنہ بالقرآن کے بارے میں جمہور علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن سنت کو منسوخ کر سکتا ہے۔ مثلا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا قرآن کریم کے ذریعے منسوخ ہوا ہے۔ اب بیت المقدس کی طرف رخ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا، قرآن میں کہیں حکم نظر نہیں آتا۔ رمضان کی راتوں میں جمعہ کی حرمت قرآن کے ذریعے منسوخ ہوئی۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع حرام تھا۔ حضرت عمر کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہ قرآن حکیم کے ذریعے منسوخ ہوا۔ ایسی خوف کی حالت میں نماز کی تاخیر کا جواز قرآن کے ذریعے منسوخ ہوا۔ اس طرح قریش کے ساتھ کیے گئے معاہدے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تسلیم کیا تھا کہ جو بھی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ حکم قرآن سے منسوخ ہو گیا کہ اسلام لانے والی خواتین کو واپس نہیں بھیجنا۔ جو خواتین اسلام لے آئیں، وہ سورہ حجرات میں آتا ہے فَلْيَمْسِكُوهُنَّ، ان کو روک کے رکھو، کیونکہ اب کفار کے حلال نہیں ہے۔ یہ چاروں احکام سنت سے ثابت ہیں جنہیں قرآن نے منسوخ کیا۔ ایسے ایک اور حکم ہے نسخ السنت بالسنہ، سنت کو سنت کے ذریعے منسوخ کرنا۔ تو اس میں بھی جمہور کی رائے تو یہی ہے کہ ایک سنت دوسری سنت سے منسوخ ہو سکتی ہے۔ اس کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ سنت متواتر کا نسخ سنت متواتر کے ذریعے ہوگا، خبر واحد کا نسخ خبر واحد کے ذریعے، اور خبر واحد کا نسخ سنت متواترہ کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور سنت متواترہ کا نسخ خبر واحد کے ذریعے۔ یہ 4 اس کی پھر آگے قسمیں بن جاتی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت دلچسپ ٹاپک ہے۔ اگر کوئی اس پہ آرٹیکل لکھنا چاہتا ہے تو بڑا میدان ہے، اس میں بڑے لوگوں نے کام کیا، بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ مزید اس میں البتہ ہم مشق کر سکتے ہیں۔ پہلی جو 3 اقسام ہیں اس کے بارے میں تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ عقلی شرعی طور پر جائز، جبکہ آخری قسم کے بارے میں عقلی جواز پر علماء کا اتفاق ہے، لیکن شرعی جواز میں اختلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس کے کھانے وضو لازم آ جاتا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ جی کون بول رہے تھے؟ اچھا، ایک حدیث کے مطابق جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس کے کھانے سے وضو لازم آ جاتا ہے۔ اب اس کی ناسخ حدیث کون سی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت تناول فرمایا اور پھر وضو نہیں کیا؟ اچھا، منسوخ کی بھی پھر قسمیں ہیں۔ منسوخ کے اعتبار سے بھی نسخ کی 4 اقسام بن جاتی ہے۔ منسوخ کی 4 اقسام یہ ہیں، ایک یہ کہ آیت کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائیں، آیت بھی منسوخ ہوگی یعنی اس کی تلاوت بھی اور حکم بھی۔ دوسری یہ کہ حکم منسوخ ہوگا مگر آیت کی تلاوت باقی ہے۔ تیسری یہ کہ آیت کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے مگر اس کا حکم باقی ہے، تلاوت نہیں ہو رہی قرآن میں، حکم باقی ہے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ اس حکم کی صفت منسوخ ہو چکی ہو،
یعنی اس کا عموم یا اطلاق منسوخ ہو چکا ہو. اس چوتھی قسم کو زیادت علی النص بھی کہا جاتا ہے. اب جو پہلی قسم ہے منسوخ التلاوہ والحکم، تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ ہے. تو یعنی تلاوت کے لیے نہ تو الفاظ باقی ہو اور عمل کے لیے حکم باقی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں منسوخ کی اس قسم کی طرف اشارہ ملتا ہے. ابی ابن کعب نے اپنے ساتھی ابو ذر سے پوچھا کہ تم لوگ سورہ احزاب کی کتنی آیات شمار کرتے ہو؟ اس نے کہا اس سورت کی آیات کی تعداد 73 ہے. ابی بن کعب میں یہ سورت تو سورہ بقرہ کے برابر تھی. یہ ایک آپ کے پاس مثال ہے. امام ابن جوزی نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے. ایسے ہی منسوخ الحکم دون التلاوہ، حکم ختم ہو گیا، تلاوت موجود ہے. اس قسم کے تحت قرآن مجید کی آیت کے الفاظ تو باقی ہوں گے جن کی تلاوت کی جا رہی ہوگی، مگر اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہوگا. مثلا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس کے تحت روزہ رکھنے والوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر روزہ نہ رکھنا چاہیں تو وہ فدیہ دے دیں مسکینوں کو، اور یہ فدیہ ان کے روزے کا بدل ہو جائے گا. لیکن قرآن کی یہ آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، آپ میں سے جو بھی مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اس سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا. ایسی زانی عورتوں کے بارے میں پہلے حکم یہ تھا کہ فمسکوہن فی البیوت، انہیں گھر میں قید رکھو. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ ان کی سزا آ گئی. سورہ نور میں کوڑوں کی سزا آ گئی، کیونکہ احادیث رجم سے منسوخ ہو گیا تھا یہ حکم. ٹھیک ہے. اور اس منسوخ حکم کی جگہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے کوڑوں کی سزا اور شادی شدہ کے لیے سنگسار کرنے کی سزا مقرر کی گئی تھی. تو یہ کون سا ہے؟ منسوخ الحکم ہے. حکم منسوخ ہو چکا ہے لیکن تلاوت موجود ہے. ایک اور ہے منسوخ التلاوہ دون الحکم، تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، حکم باقی ہے. اس تیسری قسم کے تحت آیت کے الفاظ تو منسوخ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کی آیات سے ثابت شدہ جو احکام ہوتے ہیں ان پر عمل باقی رہتا ہے. مثلا درذیل عبارت کی بہت مشہور ہے. یہ آیت قرآن مجید کی آیت ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. آناف، شوافی اور حنابلہ نے اس مثال کو اپنی کتب میں پیش کرتے ہوئے لکھا ہے یہ قرآن کریم کی آیت تھی جس کی تلاوت اب منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اب اس کا حکم باقی رہے گا اور تلاوت منسوخ. ایک اور اس کا حکم آتا ہے زیادت علی النص. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کی عبارت عام ہو اور کسی مخصص کے ذریعے اس میں تخصیص کر دی جائے اور عام سے اس کے بعد افراد خارج کر دیے جائیں، یا آیت مطلق ہو، ہر ایک کے لیے عام ہو، اور کسی قید کے ساتھ مقید یا شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جائے. منسوخ کی اس چوتھی قسم کے بارے میں علامہ بدر الدین نے لکھا ہے کہ شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ اور معتزلہ میں سے اکثر لوگوں کا یہی قول ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوتی بلکہ یہ نص پر زیادتی ہوتی ہے. ایک اور چیز جو ہمیں آگے ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے بہرحال اس کے حوالے سے احناف کا کیا نظریہ ہے جی. یہ تو شوافے کی بات ہوئی. احناف کے نزدیک خبر واحد اور قیاس کے ذریعے زیادت علی الناس جائز نہیں ہے، اور قرآن مجید کا حکم خبر واحد کے ذریعے منسوخ نہیں ہو سکتا. البتہ سنت متواترہ کے ذریعے منسوخ ہو سکتا ہے.
کتنی آیات بینات قرآن میں جو منسوخ ہیں. متقدمین اور متاخرین کے مابین نسخ کی اصطلاح میں اختلاف کی بنا پر منسوخ آیات کی تعداد میں بھی فرق ہے. متقدمین کے نزدیک نسخ کا مفہوم وسیع اور عام کی بنا پر منسوخ آیات کی تعداد بہت زیادہ ہے. علماء نے احادیث نبویہ، آثار صحابہ، تحمل امت اور تدبر کی روشنی میں منسوخ آیات کا تعین کیا ہے، جس کی بنا پر مختلف زمانوں میں منسوخ آیات کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ قرآن مجید میں منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے، حتیٰ کہ منسوخ آیات کی تعداد 500 سے اوپر بتائی جاتی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے متاخرین کی اصطلاح کے مطابق یہ لکھا ہے کہ پورے قرآن مجید میں منسوخ آیات کی تعداد 19 ہے. پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان 19 آیات پر مفصل تبصرہ کر کے صرف درج ذیل چند آیات کو منسوخ تسلیم کیا ہے. ایک آیت مثلا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے، یعنی مرنے والا ہو، اگر مال چھوڑ رہا ہو تو اس پر والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرنا لازم ہے، یہ فرض ہے اور متقیوں کے لیے. یہ قرآنی آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہر شخص پر فرض تھا کہ مرنے سے پہلے اپنے ترکے کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ اس کے والدین رشتہ داروں کو کتنا کتنا ایسا ملے گا. بعد میں میراث کی آیات آ گئیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہونا چاہیے. جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دی اور اللہ تعالیٰ نے تمام رشتہ داروں میں ترکے کی تقسیم کا ضابطہ متعین کر دیا، جس سے میراث کی تقسیم کے بارے میں وصیت کے حکم کو ثابت کر دیا گیا. ایسی ایک اور آیت ہے، اگر تم میں سے 20 آدمی استقامت رکھنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 200 آدمی ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ یہ کافر ایسے لوگ ہیں جو صحیح سمجھ نہیں رکھتے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اس آیت کے تحت مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا زیادہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا لازم ہوتا تھا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ یہ آیت آ گئی، الآن خفف اللہ عنکم وعلم انکم فی ضعف ان فیکم ضعفا. اب تمہارے لیے اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے اور اللہ کو علم ہے کہ آپ میں کچھ کمزور لوگ بھی آ گئے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اگر تم میں سے 100 افراد استقامت رکھنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے. اس آیت نے پہلی آیت میں تخفیف اور سہولت پیدا کرتے ہوئے 10 گنا دشمن کے بجائے 2 گنا کی حد مقرر کر دی. پہلے یہ تھا کہ اگر 10 گنا بھی دشمن زیادہ ہے تو آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ کو میدان میں کھڑے رہنا ہے. اللہ نے تخفیف کر دی، فرمایا کوئی اب 10 گنا کے سامنے نہیں کھڑا ہونا، البتہ 2 گنا اگر ہو تو پھر بھی آپ کو وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ میں سے ایک آدمی ان کے 2 آدمیوں پر حاوی اور بھاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیات بینات نازل ہوگی، لا یخر لک النساء من بعد، اب آپ اس کے بعد مزید شادیاں نہیں کریں گے. پوری آیت ہے، سورہ احزاب میں ہے. لیکن بعد میں پھر ایک اور آیت، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اگر اب آپ کسی سے شادی کرنا چاہیں اور ان کا مہر ادا کر دیں تو ہم آپ کے لیے حلال کر رہے ہیں. تو یہ بھی ناسخ اور منسوخ کی ایک اچھی مثال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ تھا، پہلی آیت نازل ہوئی سورہ مجادلہ کی، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم، جب اللہ کے نبی سے بات کرنا چاہیں، سرگوشی کرنا چاہیں تو پہلے صدقہ خیرات کر کے آیا کرو. پھر صحابہ سارے ایک جیسے تو تھے ہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا صدقہ کیا اور حضور سے کوئی بات کی.
2 مرتبہ ایسے ہوا۔ اب دیگر صحابہ پریشان تھے بیچارے، اب حضور سے بات کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کر کے جانا پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں آج وقت من تقدم میری یدی نجواکم صدقات، آپ اس بات سے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ صدقہ کر کے حضور کی بارگاہ میں، یہ حضور کا ادب سکھایا جا رہا تھا، تو اب ایسے کر لو۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کوئی حرج نہیں ہے، اب آپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلے جایا کریں، حضور کی بارگاہ میں سرگوشی کر لیا کریں، اگر آپ صدقہ خیرات نہ بھی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمایا کہ رات کو تہجد کے لیے کھڑے رہیے مگر تھوڑا سا حصہ آپ نے آرام کرنا ہے، آدھی رات یا اس میں سے بھی کچھ کم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس قرآنی آیت کا حکم جو تہجد کی نماز کے لیے تھا کہ رات کے آدھے حصے میں تہجد کی نماز کا حکم دیا، بعد میں آسانی کیا کر دی گئی، عالمہ اللن تخصوہ، عالم فتاب علیکم، علیم اللہ لفظ ہوگا، اللہ جانتا ہے کہ اللن تخصوہ فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اس حکم کی تعمیر کرنے میں مشقت میں پڑ گئے ہو، نہیں کر سکو گے، اس لیے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب جتنا آسان ہو اتنا پڑھا کر۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک اب یہ صرف یہی 5 آیات منسوخ رہ گئی، اور ان کے نزدیک باقی آیات جو ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں۔ البتہ یہ ناسخ و منسوخ کا جو علم ہے اس کا ایک تو جواز ثابت ہوتا ہے، ایک اس میں ہم نے نسخ کی اقسام پڑھی ہیں، ہم نے اس میں نسخ کی شرائط پڑھی ہیں، ہم نے اس میں آیات منسوخہ کی تعداد پڑھی ہے، ہم نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ نسخ کی حکمتیں کیا ہیں، تو اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، نسخ کا لغوی اصطلاحی معنی و مفہوم، متقدمین و متاخرین کے مابین نسخ کی اصطلاح میں فرق، منسوخ کی اقسام، نسخ کی شرائط، نسخ کی اہمیت، نسخ اور بدا میں فرق، بدا بادا سے یہ لفظ ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے، ہم اسی پہ اکتفا کریں گے۔